حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے، تو ہم جنگل میں موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گروہ آیا ہے یہ جنات کا ہے اور یہ مجھ سے اپنی خوراک مانگ رہا ہے کہ آپ اپنی رحمت سے، چونکہ آپ تمام دیکھی جانے والی اور غیر مرئی تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنگلات میں ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں نا، یہ تمہاری خوراک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری نظر میں یہ جو ہڈیاں نظر آتی ہیں، جب یہ اس سے اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں دوبارہ گوشت پوشت دے دے گا اور یہ ان کی خوراک بن جائے گی۔ تو یہ جنات کی خوراک کے حوالے سے۔ اب وہ سوال جو ہمیں کالر نے پوچھا ہے کہ خواتین ہمیں یہ کہتی ہیں کہ میرے اندر جن آ گیا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جن کبھی بھی کسی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کی جو تخلیق اور سٹرکچر ہے وہ اس کی روح اسی کے سٹرکچر کے اندر ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور انسان کے جسم میں صرف لوگ کہتے ہیں میرے اندر جن ہے، غلط کہتے ہیں۔ جی وہ میں بتاتا ہوں، انسان کی روح میں، انسان کے جسم میں صرف انسان کی روح ہو سکتی ہے، شیطان کی یا جن کی روح اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتی۔ یہاں رکیے، میں مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ بالکل رک جائیے مفتی صاحب، what do you think، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس عظیم پروگرام کے اندر مدن ناچیز کو مدعو کیا اور بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے بہت پیاری بھائی ابھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر گردش نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھیں تو ہمیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنات جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر اس کے خون کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنات ہیں کیا۔ تو جنات دراصل یہ شیاطین ہیں۔ اچھا مفتی اور صاحب، شیاطین میں ظاہر سی بات ہے۔ مفتی صاحب مجھے ایک کال کا اشارہ ہے، میں کال لے لوں، شاید آپ کے لیے سوال ہے۔ ایک چھوٹا سا کال ہے، کال کروں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں خالد محمود عرض کر رہا تھا سین فرانسسکو سے۔ جی میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ٹریفک کے اس پہ آپ نے بتایا تھا، تو تھوڑا سا اگر اس میں ایک یہ چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جتنے قوانین بنتے ہیں وہ لوگوں کی اپنی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کو کہ ذہنوں میں یہ ڈالی جائے کہ بھئی یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے، آپ کی اپنی حفاظت کے لیے، تو یہ میرے سامنے ایک ایڈٹ جو ہے وہ بات ہوگی وہ سمجھنے کے لیے تھینک یو۔ قوانین سے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں محمود صاحب، تھینک یو۔ سوری آپ نے سین فرانسسکو سے کال کی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کو ہولڈ کروا لیجئے، بیکاز یو ایس سے انہوں نے کال کی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اینڈ سین فرانسسکو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز بہت آنا جانا وہاں رہا ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کی بات بالکل بجائے کہ آئی تھنک یہ ہماری فلاح کے لیے، ہماری بہتری کے لیے بند۔ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، یہ ہوتا کیا ہے دراصل جن کا آنا اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں، کسی بھی ہمارا جو مذہب ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو آف کورس انسانوں کے ساتھ جن بھی اس دنیا کی مخلوق ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں سے ایک کریشن ہے۔ لیکن اگر میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کروں، اور جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، ایک کال بھی آپ کے پاس آئی کہ لوگوں پہ مختلف طرح سے جن کا آنا اور وہ جو سمٹمس ہمیں نظر آتے ہیں، یا پیشنٹس، ہم تو انہیں پیشنٹس ہی کہتے ہیں، کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جن آیا ہوا ہے، یا ان کی آواز بدل گئی ہے، یا ان کی حرکات بدل گئی ہیں۔ تو اصل میں ایک ڈس آرڈر ہے جسے ہم پوزیشن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، یا ٹرانس پوزیشن ڈس آرڈر کہتے ہیں، سم ٹائم ہم اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ ٹیمپریرلی جو شخص ہے جس کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، وہ اپنی پرسنل آئیڈینٹی اور جو اس کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں اس سے وہ ان اویئر ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی اور شخصیت ہوں۔ اور عام طور پہ اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہے، کیونکہ یہ کلچرلی بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کلچرلی بھی اس کے لیے کافی ریسرچ میں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے، اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک جن جو پاکستان میں کسی کے اوپر آتا ہے وہ اور طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی لینگویج اور ہوتی ہے، اس کی بیہیویئر اور ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں، اس کی نیڈز اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو اگر یو ایس اے یا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص پہ آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے۔
زیادہ تر جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ رپورٹ زیادہ ہوتا ہے، ایشین کنٹریز جو ہیں. اچھا اس میں بھی ڈفرینٹ مذاہب کے ساتھ ان چیزوں کو اٹیچ کیا جاتا ہے، جو ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو سم ہاؤ یہ ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ باقی ڈس آرڈر سے الگ ہے، مطلب ہم اسے بیہیویئرل ڈس آرڈر کہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ جو بات کر رہے تھے ذرا اسی کو کنٹینیو کیجئے پلیز. جی بالکل، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جنات کی ایک اپنی الگ دنیا ہے، اسے بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے. اگر ہم جنات کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا، انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس دنیا کے اندر جنات کی آبادی تھی. اللہ رب العزت ان کے اعمال اور افعال سے ناراض ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ کر ایک دوسری مخلوق کو آباد فرما دیا جسے حضرت انسان کہتے ہیں. اور اسی حضرت انسان کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تمہیں ہم نے سب سے اچھی تخلیق عطا فرمائی ہے. اور جنات کو اللہ رب العزت نے بے پناہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان کی طاقت و قوت کو جنات کے اوپر حاوی فرمایا ہے. اب یہ جو پروگرام کے اندر گفتگو ہوئی کہ جنات انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ پھر طرح طرح کی حرکتیں انسان سے جو ہے سرزد ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں. تو اس میں یہ عرض کروں کہ یہ سراسر انسان کی، ایک تو یہ کہ سائنس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر بتائیں گے، ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں یہاں. یہ قوت مدافعت کی کمی ہے نمبر 1. نمبر 2 اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کہلاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے کالر جو تھے انہوں نے کال پہ جو ایک کہا کہ یہ ہمارے اندر پاکی اور ناپاکیہ خیال نہ رکھنے کی بنیادی وجہ ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کی رہنمائی شریعت سے لیں، دین اسلام سے لیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے اور ان کی ایک حد بندی کر دی ہے، انسانوں کی ایک حد بندی ہے، لیکن انسان کو طاقت و قوت زیادہ عطا فرمائی ہے. اگر کوئی جن انسان کو تنگ کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے تو رب نے اس کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل بھی بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان سے بچنا ہے. مفتی صاحب ہم حل پہ آئیں گے، ایک ٹیلی فون کال میں لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مارش سے بڑا کوئی جن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس فکر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے اب آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن اپریسیشن اور اپروولس کی وجہ سے بھی بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہسٹیریا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس کا بہت سارے اور ریزنز ہوتے ہیں. دیکھیے جب تک ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے نا چیزیں آسان نہیں ہوں گی کسی کے لیے بھی، چاہے ایک شخص جو خط غربت سے نیچے رہ رہا ہے اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گی، اور وہ شخص جس کے پاس تھوڑا سا مال زیادہ ہے اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گی. یہ جو مسئلہ ہے جنات کا، یہ کوئی پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور بلکہ اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ووڈو یعنی جادو جو ہے وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہے، اور دنیا میں ایسے بے تحاشا ملک ہیں جہاں پر اس کو ایسے پریکٹس کیا جاتا ہے جو شاید جس کو بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں.